بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنا ایمان لے آیا، الرسول رسول، بما اس پر جو، انزلہ نازل کی گئی، الی طرف ہی اس رسول کے، من سے ربی رب ہی اس کے، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی، کلن ہر ایک ان میں سے، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کی ذات پر، واو اور ملائکتی فرشتوں پر، ہی اس اللہ کے، واو اور کتبی کتابوں پر، ہی اس کی اس اللہ کی کتابوں پر، واو اور رسلی رسولوں پر، ہی اس اللہ کے، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، ہم تفریق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، من سے رسولی رسول ہی اس کے، من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، واو اور قالو انہوں نے کہا، سمع سن لیا، نا ہم نے، واو اور اطاع اطاعت کی، نا ہم نے، غفرانہ بخشش طلب کرتے ہیں، کا آپ سے، رب رب نا ہمارے، واو اور الی طرف، کا آپ کے، المصیر لوٹنا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور تمام ایمان والے اس پر ایمان لے آئے جو اس کے رب کی طرف سے اس رسول پر نازل کیا گیا، کلن آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان میں سے ہر ایک اللہ کی ذات پر اور تمام فرشتوں پر اور اس اللہ کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان تمام رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے رب آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں سورہ بقرہ کو اس طرح ڈیٹیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس پیاری خوبصورت آیت مبارکہ تک پہنچ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ، ان کے اندر اللہ رب العزت کی توحید، وحدانیت اور اللہ کی تعریف اور بہت ہی خوبصورت دعائیں جو اللہ پاک نے ہمیں سکھایا کہ آپ ان الفاظ میں دعا مانگیں، ان میں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئے گا تو وہ ان کے لیے کافی ہوں گی، یعنی کہ یہ اس کو کفایت کر جاتی ہیں جو اس کو رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، اور ان 2 آیات کے سیکھنے کی بہت زیادہ امپورٹنس آئی ہے اور ان کی زبانی حفظ کرنے کی بھی، اور اس کی زیادہ تر رات کے وقت سوتے وقت تلاوت کرنے کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نبی کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ جو رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، یہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا، غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ کیوں نہیں ہوا کہ یہ کوئی جن ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور فطرت، فوق الفطرت کوئی آدمی ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بہت سلیم تھی، بہت پیاری طبیعت تھی، اور جس کا دل اتنا صاف ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ اس طرح کے دوسری جنات اور چیزیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں آ سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء ہو گیا تھا، آپ کے دل کو سکون مل گیا تھا کہ یہ کوئی کلام عام کلام نہیں ہے، یہ رب کریم کی طرف سے آیا ہے، اور اسی وقت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے تھے نا، تبھی تو آ کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ کوئی خاص کلام ہے جو رب کریم کی طرف سے میرے پر نازل ہوا ہے، تو ان کا ایمان
پختہ تھا، یعنی جو نازل کیا گیا قرآن پہلے انسان جب ایک نبی کو خود یقین ہوتا ہے پہلے تو تب وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، اس لیے نبی پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد کون؟ مؤمنون، ایمان والے بھی۔ میری پیاری بہنوں اگرچہ یاد رکھیے ایک بات کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، کوئی انسان اس تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس پہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا تھا، ہم نے کوشش کرنی ہے ان جیسا بننے کی، ان جیسا ہم بن سکتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ ان جیسا جو کام ہم ان کے بارے میں سنیں، جو دیکھیں، جو کہیں، وہ ہم اس کے مطابق ہمیں کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، آگے ان تک پہنچنا ناممکن لیکن ان جیسا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس جملے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ رسول تو ایمان لانا ہی تھا، رسول نے ایمان لے آیا، رسول جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، لیکن والمؤمنون، ایمان والے بھی ایمان لے کے آگے، یعنی ایمان والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا کہ جس طرح نبی ان کتابوں پر ایمان لاتا ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے یا پہلے کتاب نازل ہوئی، اسی طرح ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ حضرت صحابہ کرام، ہمارا ایمان نہیں ہے اتنا خوبصورت اور اتنا اعلیٰ، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ جو صحابہ ہیں نا انہوں نے بھی رسول کی طرح اس کتاب کو فوراً مان لیا اور اس پر ایمان لائے، لیکن آج بھی کسی کا ایمان اتنا پختہ ہے جسے آقا دو جہاں کا تھا یا مومنون اس ٹائم کے صحابہ کرام کا تھا، اس ٹائم والے ایمان والوں کا تھا جن کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا، تو وہ بھی اس صفت میں شامل ہو جائے گا۔ جو ایمان والا ایسا ہوگا کہ اللہ کی کتابوں پر اس کا ایمان پختہ ہوگا، یقین پکا ہوگا، تو وہ بھی اسی طرح سے بہت نیک اور بہت ایمان رہیے۔ جو والمؤمنون آیا ہے نا اس کے اندر وہ بھی آ جائے گا کہ وہ ایمان والے بھی ہیں جو اللہ کے رسول پہ نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایک اور خوبصورت ان کے یہ صحابہ کرام کی تعریفیں بیان ہوگی۔ پہلی بات اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا ذکر ہوا کہ جیسے نبی ایمان لاتا ہے رسولوں کی کتابوں اور رسولوں پر، اسی طرح سے ایمان والے یعنی صحابہ کرام بھی لاتے ہیں۔ پھر ان کی تعریف کیا بیان فرمائی، کیونکہ اس ٹائم تو وہ یہ جملے بولتے تھے نا، اب تو اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا تو وہ بھی سیم ہوگا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا ہر ایک، یہ ان میں سے کس میں سے؟ رسول اور مؤمنون، ایمان والوں میں سے ہر ایک، اب ہم میں سے کوئی ایمان والا ہوگا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، کلن میں ہم بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ اتنا معمولی ایمان نہیں کہ ہم صرف منہ سے کہیں ہمیں اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، ہمارے کام کرنے کے انداز میں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم یہ غلط کام کریں رب دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، میں برا کروں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے، اچھا کروں گا تو انعام دیں گے، اور بہت ساری چیزیں، ہر چیز اللہ رب العزت پر، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سننے پہ، اللہ کے جاننے پہ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کتابوں پہ کیسے لائیں گے؟ کتابوں پہ نہیں لائیں گے تو رسولوں پہ بھی ایمان ہمارا کیسے پختہ ہوگا کہ رسول ہیں، ان پہ کتابیں نازل ہوئی، تو ملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ فرشتہ ہی ہے جبرائیل علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوبصورت کتاب لے کے آئے، ایک ایک میسیج لے کے آئے، ایک ایک میسیج اللہ کا رب العزت کا ان تک پہنچایا اور انہوں نے ہم تک پہنچا دیا، اور اللہ پاک ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرشتے جن پر ہمیں یقین ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، پلک جھپکنے کی دیر تک وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو ان پر بھی ہمارا ایمان اور یقین صحابہ کرام کا تو بہت اعلیٰ تھا، لیکن ہمارا بھی بہتر ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، اللہ رب العزت کی کتب پر ایمان لائیں گے تو ایمان کامل ہوگا نا، کتابوں پر تو ایمان لانا ضروری ہے، تبھی تو مسائل ہمیں پتہ چلیں گے، نہیں تو صرف ہم کہیں کہ آقا تو جہاں تھے، تو پھر ہم کیسے کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کی جنت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی کتابوں پر، جو کتابیں ہماری ہیں یعنی قرآن کریم، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، یہاں تمام رسول، دوسرے رسول بھی آگے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں اور آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء اس کے اندر آگے، اللہ پاک فرما رہے کہ اور اس کے رسولوں پر، جمع کا رسول، جمع رسول واحد ہوتا ہے، رسول جمع ہوتا ہے، رسولوں پر، تمام رسولوں پر کون کہتے ہیں؟ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین، صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، وہ ایسے بولتے تھے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اپنے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے،
درجہ بندی کی بات نہیں ہو رہی، فضیلت کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ہم تفریق نہیں کرتے کسی کے درمیان، یعنی فرق نہیں کرتے. ہم کسی کو یہ کہیں کہ ہم کسی نبی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، جیسے عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور کو نہیں مانتے تھے. یہ بات نہیں، ہمارا کیا ہے لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر بھیجے، وہ سب برحق تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. ہمارے ایمان ہے، ہمارا یقین ہے ان پہ کہ جو انبیاء اللہ پاک نے بھیجے وہ سارے کے سارے وہ معصومان الخطا تھے اور انہوں نے اپنا دین اپنے وقت میں پہنچایا. تو ان سب پر ہمارا ایمان رہنا ضروری ہے. پھر ہم بھی ہمارے لیے بھی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہوں گے وقالوا سمعنا واطعنا. یاد رکھیے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کہ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ دل کے اندر آنے والے خیالات اور وسوسوں پہ بھی جو وہ پوچھ ہوگی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. ہماری طرح تو تھے نہیں نا، انہوں نے عمل کرنا ہوتا تھا. ہم تو پوری سورہ بقرہ مکمل کر چکے، ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ لوگ عمل کرتے تھے، وہ جو آیت سنتے تھے نا اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آ جاتے تھے. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کے آ جائیں، ہماری زندگیاں اس کے مطابق گزرنے لگیں. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آقا عمل تو کرنا ہے لیکن ہماری جو باتیں ہیں، جو دل کے اندر پوشیدہ خیالات ہیں، وہ ہم کیسے ان کو کنٹرول کریں؟ ہم عمل پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نماز وقت ہے، نماز پڑھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن ہم خیالات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. خیالات تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں. تو پھر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، آپ کہو کہ ہم سنا اور ہم نے اطاعت کی، آپ سنو اور اطاعت کر لو. انہوں نے یہ بات فرمائی اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ہمارے پیارے قرآن کا حصہ بنا دیا. کہ ان صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سن لیا، وطعنا، ہم نے اطاعت کر لی. وہ لاجک نہیں مانگتے، وہ دلیل نہیں مانگتے، وہ مذاق نہیں اڑاتے شریعت کا. وہ فوراً کیا کرتے تھے؟ سمینا واطعنا، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کام کرنا، ہم نے اطاعت کرنی، ہم نے رب کی مان کے زندگی گزارنی ہے. میری پیاری بہنوں، ہماری زندگی میں کیا یہ چیز ہے؟ ہم لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پتہ چلتا ہے تو کیا ہم لاجک پوچھتے ہیں یا نہیں؟ کہ ہم فوراً سمینا واطعنا کر لیتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایک مسئلہ اگر ہم دیکھیں، اگر آپ میری پیاری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ پتہ چل جائے اور اتھینٹک ذرائع سے پتہ چلے، پراپر ہمیں کوئی کہے کہ میں نے حدیث سے، جیسے حیثیت کی حدیث ہے ان میں پڑھا ہے یا ہم نے نیٹ کو دیکھا ہے لیکن حدیث کا حوالہ ہے، مکمل طور پہ صحیح بات ہے، حدیث مبارکہ سے لیا گیا ہے، تو پھر میری پیاری بیٹیوں اور بہنوں پھر آگے سے لاجک نہیں، آگے سے ہنسنا نہیں، مذاق نہیں بنانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیوں اللہ نے منع کیا؟ کیوں نبی نے منع کی؟ میری نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری حکمتیں، وہ حکمتیں ہم سمجھ نہیں سکتے. حکمتوں کے ساتھ اگر ہم نے حکمتیں سمجھ کے عمل کیا، یقین کیا، تو پھر وہ ایمان ہی کیا ہوا. پھر بیٹھے باہر جا کے سرچ کریں، چیک کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی چیز شریعت میں کیسی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پورا اپنے مذہب کے بارے میں پڑھیں، دین کے بارے میں پڑھیں، پھر ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. لیکن یہ جو مسائل ہے نا، ہم اگر ایمان والے ہیں، ہم دیندار ہیں، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اس میں یہ چیز جائز ہے، اس میں نہیں ناجائز نہیں ہے، تو پھر ہمیں کوئی آگے سے لاجک نہیں دینی چاہیے، کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. رب کریم نے کہا ہے، اور اگر اس بندے نے مجھے غلط بتایا ہے تو اس کو گناہ ہوگا. لیکن رب کریم کا پیغام آ گیا، رب کریم کا حکم آ گیا ہے تو سمینا، ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اطعنا، اطاعت بھی کریں گے. جو اللہ پاک کہتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو کچھ ہمارے دینی میں مسائل ہیں شریعت کے، وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. پھر اس سب کے باوجود اللہ سے معافی، اللہ سے معافی، غفران کا ربنا، اللہ کی اتنی اطاعت کرنے والے، اللہ ان کی تعریف قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں. پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ اے رب، ہمارے رب آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم آئے، ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ بخش دیجئے، آپ نہیں بخشیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. بہت پرزور پرتاثیر جملہ ہے، کیونکہ جتنے شارٹ لفظوں میں اگر ہم کسی کو سوری کریں تو ہم کہیں معافی معافی معافی، یہ نہیں بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، باقی پریشان ہوتا ہے، اس کو ایک ہی ورڈ منہ سے نکلتا ہے اس طرح، غفران کا، بخش دیجئے بخش دیجئے بخش دیجئے. مزید ڈیٹیل ہمارے دل میں ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں لوٹ کے رب کے پاس
जाना है। हम अच्छे काम करें या बुरे करें, उनका अंजाम हमें करना पड़ेगा। जितना हम देर लगाएँगे तौबा करने में, जितना हम देर लगाएँगे अमल करने में, रब करीम हमसे मज़ीद नाराज़ हो जाएँगे, तो वो स्याह धब्बे जो दिल पे लगते हैं वो और लगते चले जाएँगे। सो हमने क्या करना है, रब करीम की इताअत करनी है ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। जब हम इलैहिल मसीर हों, जब हम उसके करीब पा जाएँ, उस हकीकी मानों में जब रब करीम के सामने पहुँच जाएँ, तो हमें क्या हो, हमें बख्श देना, हमें इताअत की तौफ़ीक अता फरमाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।